بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ جس نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہو اور پھر بالخصوص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں پڑھا ہو، وہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے قبل کچھ نصیحتیں اپنی امت کو، کچھ وصیتیں کر کے گئے تھے۔ انہی میں سے ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اگر نماز کا خیال کرنا۔ ابھی اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ جس انسان نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا، اس انسان کا اسلام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق وہ نماز ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ فرق عقیدہ توحید کے بعد ہے۔ تو جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی اہم آپ کی نصیحت اور وصیت تھی مرتے وقت آپ لوگوں کو کہ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا۔ اب ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ نماز کی انکاری نہیں، نماز پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یا کچھ ایسے ملیں گے جو دن میں 4 نمازیں پڑھیں گے تو 1 نہیں پڑھیں گے۔ اور پھر ہم میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو 5 نمازیں پوری پڑھتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی یہ بات ہے، کیا یہ حکم صرف یہی تھا کہ نماز پڑھ لو کافی ہے، ختم، بس معاملہ ختم؟ نہیں، نماز کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ آپ ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھ کے جو ہے آپ نے صحابہ کو نماز سکھلائی کہ سب دیکھ لیں۔ پھر آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج کتابیں چھپتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں اور ان کا عنوان نماز حنفی، نماز محمدی نہیں۔ تو ایسی نماز، جس نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی امام اور کسی فقیہ اور کسی بزرگ اور کسی ولی کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ کے ہاں وہ نماز تو دور کی بات، انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے غلام، تمہارے ماتحت لوگ ہیں۔ آج کل کے دور میں تو غلام نہیں، لیکن ملازم ضرور ہے، آپ کے تحت ملازم ضرور ہے، وہ گھر کے ملازم ہوں، آفس کے ملازم ہوں، ان کا خیال کرنا۔ اور ایک حدیث میں جب ایک صحابی نے مارا
اپنے غلام کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور اسی میں کہ اس بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک تھا انسان کا۔ اور تیسری اور سب سے اہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی موت کی وہ شدت، اور جس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، کہ موت کی شدت ہے، موت کی تکلیف ہے، اس وقت آپ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنی انبیاء کی اور دیگر روایات کے مطابق اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی، وہاں پر عبادت شروع کر دی۔ تو یہ توحید کا معاملہ اتنا اہم اور اتنا ہی خطرناک مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت بھی اسی کی طرف لوگوں کا دھیان دینے کے دیکھو، اور پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ اور سجدہ گاہ نہ بنا دینا، کہ میری قبر کو جو ہے یہاں پر آ کے عبادت شروع کر دی جائے۔ تو اہل ایمان اس معاملے کو سمجھنا ہوگا کہ اتقیاء، صلحاء، اولیاء جب فوت ہوئیں یا انبیاء فوت ہو جائیں تو ان کی قبروں پر جا کے سجدہ کرنا، ان سے مانگنا حرام، شرک اکبر، اور جو انسان جان بوجھ کے یہ کرے تو مخرج من الملہ ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے کو سمجھیں، یہ معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ آخر کی اہمیت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت آپ لوگوں کو خبردار کر رہے تھے کہ جب لوگ فوت ہوتے تھے نیک، تو یہ پچھلی امتیں وہاں پہ جا کے سجدے، پھر قبے اور مزار اور دربار، اور یہ پھر آپ نے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو حصہ نہ بنانا، میری قبر کو اس سے بچا کے رکھنا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سعودی حکومت کو، جنہوں نے توحید کے علم کو بلند کیا اور یہاں پر شرک کو روکا اور شرک کے مزاروں کو گرایا، شرک کے اڈوں کو ختم کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر ہی قائم رکھے اور توحید پر ہی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔